السلام علیکم دوستو، جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اور اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایک زبردست واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل پر آپ کو اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیاں سنائی جائیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا شروع کر دی اور پروردگار کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول دیا اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو کچھ بچا ہی نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت سنبھال لے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی اور ان کی پیٹھوں پر سونے کے کپڑے بندھے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ رب العزت، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام، وہی گھوڑے کھڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر زخمی ہیں، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے اور آج ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے۔ حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے دین کے لیے، اپنوں کے لیے اور دنیا کے لیے، اور اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ رب العزت ایسی بادشاہت عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ختم شد۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے اپنی پناہ میں محفوظ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی واقعات، احادیث اور اسلامی تاریخی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں۔ شکریہ۔